نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا، اللہم اعذنا من شرور انفسنا، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، آمین یا رب العالمین۔ اسٹیج پر تشریف فرما محترم مصطفیٰ فاروق صاحب، نیشنل پریزیڈنٹ لبید شفیع صاحب، نیشنل پریزیڈنٹ سلمان صاحب، ہمارے امرائے مقامی ڈاکٹر شاداب صاحب، ڈاکٹر حسیب صاحب، اور میرے سامنے موجود میرے تمام ہی رفقائے عزیز نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت دیر سے ہم نے 3 عنوانات کے تحت ایک اہم گفتگو سماعت فرمائی، اور ماشاءاللہ سے ہمارے تینوں چاروں مقرر نے اس بات کی کوشش کی کہ ہم اس سبجیکٹ کو سمجھیں اور اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں کیا ہیں اس کو بھی ہم سمجھیں۔ قرآن مجید کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کا ہم بارہا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس میں انبیاء کے بعثت کا جو ہائیسٹ کلائمیکس ہے وہ بیان کر دیا گیا کہ تمام رسولوں کو بھیجنے کا مقصد لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، وانزلنا معہم الکتاب، ان کے ساتھ کتاب بھیجی، والمیزان، نظام عدل و قسط دیا۔ یہ اس لیے دیا کہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و قسط پر وہ قائم ہو۔ اصل بات جو نکھر کر کے آ رہی ہے کہ وہ سوشل جسٹس کا نظام، وہ ساماجک نیائے کی وہ چڑوڑ، جس کو ہم شاید اپنے انداز میں اس کو بتا نہیں پا رہے ہیں۔ اقامت دین کی اصطلاح اپنی جگہ، لیکن اب آپ اس کو سماج میں لے جا کر کے جب تک کہ اس کے اس پرسپیکٹیو میں کہ صاحب میں اگر ان کے ساتھ جڑوں گا تو مجھے وہ سوشل جسٹس ملے گا، مجھے ایکویلٹی ملے گی، مجھے برابری ملے گی، مجھے ایکول اپرچونٹیز ملے گی، اس سسٹم کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ جڑنے کے نتیجے میں مجھے کیا ملے گا، شاید ہم کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اقامت دین کی اصطلاح اپنی جگہ، نظام مصطفیٰ اور تمام چیزیں، شریعت کا نفاذ و ساری چیزیں، لیکن میں آپ سے جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بات نکھر کر کے آئی یہاں پر کہ یہ جو اسلاموفوبیا اور اس کے جو بہت سارے وجوہات ہیں، تو اس کے اندر ایک بڑی وجہ خود ہمارا اس دین کے ساتھ جو وابستگی اور ہمارا اپروچ اور ہمارا ایٹیٹیوڈ، اپنے خول میں بند ہو جانا، اپنے چند چیزوں کے لیے کھڑے ہو جانا، چند اپنے کچھ حد تک کے کام کر لینا بس، اور اس سے زیادہ آپ جب تک کہ جائیں نہیں، لوگوں کے ساتھ اپروچ نہ ہو، لوگ آپ کو دیکھ کر کے چلتا پھرتا اسلام، وہ نمونہ جب تک آپ نہ دیکھ سکیں تو شاید ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس گیپ کو پر نہیں کر سکیں گے۔ اسی لحاظ سے مقامی جو لینگویج کی بات آ رہی، بات آئی ہے کیرلین ماڈل ہے آپ کے سامنے ہے، اور ایک دوسرا ماڈل آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ کیرلین ماڈل کا سکسیس شاید میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو لوکل لینگویجز، ان کا جو کلچر کی ہم آہنگی، ان لوگوں کے ساتھ میں دن رات کا انٹریکشن، یہ وہ چیزیں ہیں۔ آپ آئسولیٹ ہو کر کے رہیں گے تو بہت آسان موقع ہے کہ اس کے بارے میں بات آپ کے بعد پھیلا دی جائے اسلاموفوبیا کے حوالے، لیکن جب آپ ان کے درمیان مکس اپ ہو کر رہیں گے، جب آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں بھی اس طرح سے معاملات ہیں کہ لوگ مکس اپ ہیں، دیکھ رہے ہیں اور لین دین ہے، ویوہار ہے، تو وہاں پر یہ چیزیں اس درجے اثر نہیں رکھتی جس درجے جہاں پر آئسولیشن ہوتا ہے، ایسی سوسائٹیز میں اثر رکھتی ہے۔ ماشاءاللہ سے ہمارے مقرر نے بہت اچھے انداز میں آپ کے سامنے بات رکھی، ڈاکٹر شاداب صاحب نے ذہنی اور فکری مضبوطی کی طرف توجہ دلائی اور کہا کہ یہ جو چیلنجز کا دور ہے، اس دور میں سروائیو وہی کرے گا جو فکری لحاظ سے مضبوط ہو۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھیں، مختلف جو آئیڈیالوجیز ہیں، مختلف ازم ہیں، نظریات ہیں، ان کو بھی سمجھیں، اور اس حوالے سے اسلام جو آپ کو جو فکر آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، جس کے اندر پوری انسانیت کی بھلائی اور مانوتا کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو اس فکر اور اس آئیڈیالوجیز کو بھی سمجھیں۔ انہیں اس طرف بھی توجہ دلائی کہ اصطلاحات ہے نا، اس کے اندر جو زبان ہے اور پلورسٹک سوسائٹی کے اندر جس اہمیت ہے اس زبان کی، اس لینگویج کی، اس کمیونیکیٹ کرنے کی، تو وہ بھی قابل قبول ہو، اس طرف انہیں توجہ دلائی۔ اور ہمارے جب ہم دیش کی بات کرتے ہیں، یونیٹی ان ڈائیورسٹی، یہ ہمارے ایک دیش کی ایک خاصیت رہی ہے، چاہے کتنی ہی باتیں ہوں، جیسے بات آئی کہ نفرت پھیلانے والے کتنے ہی نفرت پھیلائیں، آپ جب پازیٹیو انداز میں اپنے اس میسیج کو کمیونیکیٹ کریں گے
تب جا کر کے فرق پڑے گا. ٹھیک ہے, تعداد میں آپ کم ہیں, آپ کے پاس ریسورسز کم ہیں, میڈیا اور وسائل دوسرے آپ کے پاس کم ہیں, لیکن جس انداز میں بھی آپ جہاں بھی کام کریں گے تو آپ کو اس کے نتائج ملیں گے. ہمارے صدر تنظیم صاحب نے بہت بہترین انداز میں سمجھتا ہوں کہ پوری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی. اسلامو فوبیا کے حوالے سے بہت غیر معمولی انہوں نے بات کہی کہ اسلامو فوبیا از انڈسٹری, بہت غیر معمولی بات کہی. اور یہ انڈسٹری کے اندر سے جیسے آپ جانتے ہیں کہ کارخانوں میں سے مینوفیکچر ہو کے چیزیں نکلتی رہتی ہیں, باضابطہ پورے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور دن رات اس کے اوپر ورک چالو ہے. یعنی آپ نے جتنا شاید قرآن اور حدیث پڑھا ہو, آپ سے زیادہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس سے زیادہ وہ پڑھ چکے ہیں, نکالنے کے اس میں چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک پورا ایک ڈاٹا بیس ہے تھاؤزنڈس آف پیجز کا, اور وہاں سے لا کر کے چیزوں کو فلوٹ کر دینا اور پھر اس کو وائرل کرنا, وہاں تک کہ پورا ایک پوری ٹیم ورک ہے, ایک پوری انڈسٹری ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں آپ کو کھڑے ہونا ہے. تو اس لحاظ سے اس چیلنج کو قبول کرنے کی طرف انہوں نے بات کہی. اور جو دوسری بات کہی کہ صاحب آپ کیسی امیج آپ کریٹ کر رہے ہیں, یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ کی خود سیلف امیج کیسی ہے. آپ کی امیج ہی جو کریٹ کی جاتی ہے میڈیا کے ذریعے سے, فلم انڈسٹری کے ذریعے سے, جیسے کہا کہ وہ عبدل ہے اس کے باہر کھڑا ہوا ہے سوسائٹی کے, ہمارے خود دن رات جو ہے سیریل دیکھ رہے ہیں وہ اس کے, اور وہ جو ہے تو کہیں نہ کہیں وہ چائے والا ہے, اور کہیں لنگی پہن کر کے وہ ہمارے مراٹھی فلم کے اندر وہ ٹوپی پہن کر ایک خصوصی کے ٹائپ کا ایک مار دھاڑ کرنے والا جو ہے تو اس طرح کا آدمی ہے, محلے میں جو تو دادا گیری کرتے ہوئے پھرتا ہے. تو یہ جو امیج کریٹ کی جاتی ہے, تو اب اس کے بالمقابل آپ کس طرح سے کام کریں. اور پورے 5-6 پوائنٹس انہوں نے آپ کے سامنے رکھ دیے تفصیل کے ساتھ, بہت اچھے انداز میں. اور انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ صاحب اس میں جو اہم چیز جو فنڈامنٹلزم اور اس لحاظ سے کچھ ہمارا اپروچ, اس پر بھی ہم کو غور کرنا چاہیے. اور غیروں نے تو اس طرح سے کیا ہے کہ بوئے خوں آتی ہیں اس قوم کے افسانے سے, تو اس طرح سے پوری طریقے سے اس کو پروموٹ کر دیا گیا کہ یہ قوم اس کا کام ہی اس طرح کا ہے. اب یہ تمام اس کو, اور یہ پورا ایک اتہاس, اور اتہاس کے ذمہ دار یعنی آپ سمجھیے کہ اس کا ایک ریسرچ کرنے والے لوگ باضابطگی سے بٹھا کر کے پھر اس میں اتہاس کے اندر کیا کیا چیزیں اپنے مطلب کی وہ تمام چیزیں لا کر کے اتہاس کے کیریکٹرز کو چینج کرنا, اور پھر بعد میں روڈ اور اسٹریٹ کے نام بدل دینا. آپ اندازہ کیجیے. اور یہ جو پوری نیو ایجوکیشن پالیسی جس کے حوالے سے اب بات آ رہی ہے کہ شاید یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حساب سے بہت اچھی ہے اور بہت بہترین بھی ہے, لیکن جہاں تک دوسرا اس کا معاملہ ہے تو پراچین سنسکرتی اور پراچین سبھیتا کے نام پہ, دھرم کے نام پہ نہیں, پراچین سنسکرتی اور پراچین سبھیتا کے نام کے اوپر جو چیزیں آنے والی ہے وہ عین اس کی ضد ہے اس آئیڈیالوجی کی جس کو آپ پروموٹ کرتے ہیں. اسی حوالے سے انہوں نے بات رکھی کہ سچر کمیشن کی جو رپورٹ ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پلانڈ وے میں, یہ ایسا نہیں کہ کچھ ہو گیا اور ایک رپورٹ پیش کر دی گئی, بلکہ بہت سسٹمیٹک اور پلانڈ وے میں ان کو لا کر کے وہاں پہ کھڑا کر دیا گیا, بتایا گیا کہ ویئر آر یو, وہاں سے آپ کو چیزوں کا آغاز کرنا ہے. اور اس کے بعد میں محترم مصطفیٰ فاروق صاحب نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ سیرت کے حوالے سے ہم کو راستہ بنانا چاہیے. یہ کچھ باتیں جو آپ کے سامنے آئی, اپنی کچھ گفتگو میں آپ کے سامنے رکھ کر کے تیزی کے ساتھ اپنی بات کو ہم سمیٹ لیں گے. اس میں آج کا یہ جو دور ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دور یہ مکس آئیڈیالوجیز کا دور ہے. یہاں پر کوئی آئیڈیالوجی ایز اے پیور آئیڈیالوجی آپ کو نہیں ملے گی. یعنی ڈینیل بیل نے کتاب لکھی 1960 میں اینڈ آف آئیڈیالوجیز کی, اور یہ کہتا ہے کہ ہیومنسٹک آئیڈیالوجیز ڈیرائیوڈ فرام دا سینچوریز ہیو بین ایگزاسٹڈ, تھک چکی ہیں یہ آئیڈیالوجیز. نیو آئیڈیالوجی ول ارائیو, اٹ ول بی ڈریون بائی ٹیکنالوجیکل ایڈجسٹمنٹس آف دا ایکسٹینٹ سسٹم. اور آپ دیکھیے کہ یہی چیز ہے کہ جو تحریکات ہیں یو ٹرن لیتی ہیں. جو آئیڈیالوجیکل یہ جو جس کے آ کے بات کرتے تھے, جو اٹل جی کا فیض تھا اور بڑی جو ہے تو اچ آدرش اور اچ نیتکتا کی بات کرنے والے لوگ تھے, آج دیکھیے کہاں سے کہاں پر جا رہے ہیں. تو یہ کہ بات آئی کہ اصل وہ سطح ملے, اور اس لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آئیڈیالوجیز یہ کوئی ایک جگہ پر رکی ہوئی نہیں ہے. کانگریس کی پوری آپ تاریخ دیکھ لیجئے, اور پھر 91 کے بعد نرسمہا راؤ کا دور دیکھ لیجئے, سماجواد کی وہ تاریخ دیکھ لیجئے, اور پھر اس کے بعد اس کے اندر جو شفٹ ہوا یہ بھی آپ دیکھ لیجئے. تو اس لحاظ سے یہ مادہ پرستی کے اس دور میں ہمیں سمجھتے ہیں کہ لوگ کسی ایک آئیڈیالوجی پر قائم نہیں, بلکہ ایون اگر آپ اس وقت دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو بڑی کامیاب جو تہذیب ہے اس کے اندر چائنا ہے, تو اس میں جو ماؤزم کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ماؤزم کی جنہوں نے اسٹڈی کی ہے, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کمیونسٹ پارٹی اور جو کمیونزم کی جو آئیڈیالوجی تھی
اس میں ایک بہت سارا چینج ماؤزم میں آپ پاتے ہیں. یہ ایک ڈفرینٹ آئیڈیالوجی ہے, کچھ چیزیں وہاں سے بورو کی گئی لیکن یہ ایک ڈفرینٹ آئیڈیالوجی. پھر اسی پر کمیونسٹ پارٹی آف چائنا بنتی ہے, ڈین زیو پنگ 1976 سے 1989 تک. لوگ کہتے ہیں کہ اس نے وہ ماؤزم کی بھی چیزیں لی, کمیونزم کی بھی چیزیں لی, امریکہ کے کیپٹلزم سے بھی اس کے اندر چیزیں لی, اور پھر جو بات آ رہی ہے کہ فیسزم اور اس کے لحاظ سے جو چیزیں ضروری تھی وہ بھی لی, اور اس کے بعد میں اس کو آج کہا جاتا ہے کہ آرکیٹیکٹ آف ماڈرن چائنا. تو انتہائی کامیاب گویا کہ اس نے اپنے ایک کمیونٹی کو ڈیولپ کیا, اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد چائنا آج جو تو سپر پاور بن رہا ہے اور بنتا چلا جا رہا ہے. تو بہرحال یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس پر سمجھنے کی ہم کو ضرورت ہے کہ یہ جو آئیڈیالوجیکل چیزیں جہاں تک کہ ہوتی ہیں, اس میں اہم چیز ہوتی ہے لیڈرشپ کی. ہم سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ یہ جب ابھرتی ہے تو وہ آئیڈیالوجی تو اپنی جگہ ہے. سیرت کے حوالے سے مصطفیٰ فاروق صاحب نے آپ کے سامنے بات رکھی, بہترین آئیڈیالوجی آپ کے پاس موجود ہے, لیکن صرف اس کو وہاں سے پک کر کے وہ لیڈرشپ ہوتی ہے کہ جو آ کے سماج کے اندر وہ انقلاب برپا کر دیتی ہے. کتاب تو پہلے لکھی جاتی ہے داس کیپٹل, لیکن وہ لینن کھڑا ہوتا ہے بعد میں, پھر اسٹالن آتا ہے اس کے اندر. تو کہیں نہ کہیں یہ جو چیز, یہ جو فرق ہے, یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مسنگ ہے. ہم کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر سے ایسے بہترین افراد, ایسے بہترین لیڈرز پیدا ہو کہ جو وقت کا اور جو حالات کے جو تقاضے ہیں اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے وہ کام بھی کریں اور اس لحاظ سے آگے بڑھیں. ٹرمپزم کے حوالے سے اس وقت ایک بحث کا موضوع ہے کہ صاحب یہ ٹرمپ اور اس کا جو کچھ ایٹیٹیوڈ اور جس طرح سے اس کا رہا ہے, تو گلوبل ٹائمز یہ لکھتا ہے کہ ریگارڈنگ آف الیکشن ریزلٹس ٹرمپزم از آلریڈی اچیوڈ وکٹری. دوسرے ٹائمز ناؤ نے لکھا ایون اف ٹرمپ لوزز ٹرمپزم از ہیئر ٹو اسٹے. جو اس کا انداز ہے ٹرمپ کا ہے نا, سیلف اسٹائل ورکنگ اور آئی ڈونٹ کیئر, اپنا پینڈیمک اور یہ. تو بہرحال یہ مختلف طرح کے یہ جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اور ہمارے دیش کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو ایک ورن ویوستھا اور اس کی جو جڑیں ہیں, ایک ذات پات کا نظام ہے. ایک تو وہ ریسزم کے حوالے سے بات ہے, لیکن ہمارے پاس جو ایک ذات پات کا نظام ہے اور اس کی جو جڑیں ہیں, یہ جس پاورفل انداز میں یہاں پر ہے اور اس کو اور بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ تمام ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ اہم چیلنج کے طور پر ہے اور اس کا ہم کو ایڈریس کرنا چاہیے. تو اس لحاظ سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی کہ ہم اسلام کو ایز اے آئیڈیالوجی, وے آف لائف, ایز اے ازم ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا نے جو کوششیں کی تھی وہ کہیں ہم اس کو ڈاؤن دا لائن جا کر کے اس انداز میں پیش نہیں کر پا رہے ہیں کہ لوگ اس کو اس انداز میں اسٹڈی کریں. جب دھرم کے چشمے سے لوگ اسٹڈی کرتے ہیں کہ صاحب دھرم ہے, تو پھر یہ فنڈامنٹلزم, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. میں نے آپ سے کہا ایک تو ہمارے طرف سے بھی کچھ کمی ہوگی, یا یہ کہ ہم اس کو اس انداز میں پریزنٹ نہیں کر پا رہے. تو جو بات آ رہی ہے کہ صاحب ماڈرن انداز میں ہمارے جو یوتھ ہے وہ آگے بڑھے, اجتہادی بصیرت کے ساتھ آگے بڑھے, اور اسلام کو اس انہیں دنیا کے جو مقابلے میں جو اس وقت جیسے میں نے کہا کہ نو آئیڈیالوجیز کا دور ہے, یا آئیڈیالوجیز ختم ہو رہی ہے, یا مکس بیگ ہو کر کے کچھ چیزیں آ رہی ہے, اس کے مقابلے میں اسلام کو ایز اے سولوشن آپ پیش کر سکیں. یہ ایک بڑا چیلنج ہے, اس چیلنج کے اوپر کام ہونا چاہیے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے تو اس وقت جو مختلف کوششیں اس بات کی بھی ہو رہی ہے, مختار عباس نقوی نے یہ بات کہی کیرلین اس کے حوالے سے, اگر آپ اس کو دیکھیں تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ اسلامسٹ جو ہے تو یہ ان کے ساتھ میں مل رہے ہیں. اس وقت جنگ اس بات کی ہے کہ سیکولرسٹ کانگریس پارٹی چاہتی ہے کہ اسلامسٹ ان کے ساتھ آ جائے, اور ایک طرف تو لیفٹسٹ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ آ جائے. ہم بھی دیکھتے ہیں کام کر رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں, اس میں اپنا اسپیس آپ کتنا بنا سکتے ہیں, یہ ایک اہم چیز ہے. اسی طریقے سے جو بات آئی, اس طرف اشارہ بھی کیا, میں نے پوائنٹ نوٹ کیا تھا کہ جب ہم الائنس کی بات کرتے ہیں, مختلف گروپس کو اپنے ساتھ ملانے کی بات کرتے ہیں, تو ہم وہاں پہ کہاں تک کہ کامیاب ہے, یہ ایک اہم چیز ہے. اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں تو جو بات آ رہی ہے کہ صاحب مختلف جو اسکیمات ہیں یہ لوگوں تک کہ آپ کیسے پہنچائیں. پروٹیسٹ ہم کر رہے ہیں, ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے, لیکن گورنمنٹ کی مختلف اسکیمات ہیں, بہت سارے جو یہ اس کی طرف موصوف نے بھی اشارہ کیا, وہ فائدے ہم اپنے کمیونٹی تک کتنا اور کس قدر پہنچا سک رہے ہیں, یہ بھی ایک اہم چیز ہے. تو اس لحاظ سے ہم کو اس پر بھی ہم کو ورک آؤٹ کرنا پڑے گا, اور پھر یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے اس پاور کی طرف, سत्ता کے جو کیندر ہو سکتے ہیں اس طرف دھیرے دھیرے پینیٹریشن ہمارا کس درجے اور کس انداز میں ہو. یہ تمام چیزیں ہیں کہ ہم کو کام کرنے کی اس لحاظ سے ضرورت ہے. اگر ہم ویسے ہی روایتی انداز میں کام کرتے رہیں, ہے نا, اپنے خول سے باہر نہ نکلیں,
بس ایک روایتی انداز آ گئے, پروگرام کر لیے, کچھ چیزیں ہو گئی, چلے گئے, کچھ نئے چیزیں اس میں ڈیولپمنٹ کرنا نہیں چاہتے, کچھ نئے انداز میں کام نہیں کرنا چاہتے, تو آپ کو کوئی رزلٹ اس کے نہیں ملیں گے. اف یو کیپ آن ڈوئنگ سیم تھنگس یو ول کیپ آن گیٹنگ سیم رزلٹ. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ابھی جب تک کہ مواقع ہیں, خاص کر کے جیسے بات آئی کہ مہاراشٹر کے اندر ہمارے لیے بہت سارے مواقع ہیں, بہت ساری چیزیں یہاں پر اوپن ہیں, ابھی آپ کے لیے بہت سارے اپورچونیٹیز ہیں, کام کرنے کے پورے مواقع ہیں, اتنے مواقع ہیں کہ انہیں آپ کہیں نہیں کہیں کہ میں نے دعوتی تقریر کے اندر یہ بات کہی کہ صاحب رکاوٹیں اگر آپ دیکھیں تو ودین ہے, کوئی چیز کی رکاوٹ نہیں ہے. لوگ یہاں پر آتے ہیں, چینج آف نیم کی اجازت ہے, وہ جو ہے تو ان کو یہاں پہ شادیاں کرنے کی اجازت ہے, ان کو یہاں پر اپنے لحاظ سے کام کرنے کی اجازت ہے, پورا تمام چیزیں یہاں پر حاصل ہیں. ابھی اتنے اس ماحول میں بھی کم سے کم ہم اپنے مہاراشٹر کے حد تک بات کریں, مندریں آپ کے لیے اوپن ہیں, آپ کے لیے ہندو دھرم کے پورے جتنے بھی بڑے پنڈت ہیں وہ سب آپ سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے, سارے مواقع آپ کے لیے موجود ہیں. ان تمام مواقع کو کیچ کرنا اور ایک اجتہادی بصیرت کے ساتھ دھیرے 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 اسٹیپ وائز ہم آگے بڑھیں, یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی وقت کا تقاضا ہے. علامہ کے اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں کہ نسل و قومیت کلیسا سلطنت رنگ تہذیب, خواجگی نے خوب چن چن کے بنائے مسکرات, کٹ مرا نادا خیالی دیوتاؤں کے لیے, سکرے فی لذت میں تو لٹوا گیا نقد حیات, مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار, انتہائی سادگی سے کھا گیا مزدور مات, اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے اپورچونیٹیز یہاں پر آپ کے لیے ابھی بھی باقی ہیں, ابھی کام کرنے کے بہت سے مواقع باقی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے, آئیے ہم سب مل کے عزم کریں کہ ہم اس کا بہترین استعمال کریں اور اپنی سی کوشش کریں کہ ہم دین اسلام کی اس دعوت کو بھی پہنچا سکیں اور غلبہ اسلام کے حوالے سے جو تو وہ بھی کوشش ہم کر سکیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمدللہ.